سیڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ سیڈ ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس کہ نہیں ہیں، فارم میکنائزیشن کے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ جو فنکشنل ایریاز ہیں جی آئی ایس اور یہ جو نیو ڈرون ٹیکنالوجی آ رہی ہے ایگریکلچر میں، اس کے کتنے لوگ چاہیے ہوں گے. تو اس میں پھر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایگریکلچر کے جو ڈومینز ہیں وہ کون سے ہیں جس میں ہمیں اپنی ورک فورس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تیسرا سیکٹر از ٹیکنالوجی، آل ٹیکنالوجی ریلیٹڈ فیلڈس. اور ٹیکنالوجی میں آبویسلی دا فرسٹ از آئی ٹی، کہ آئی ٹی میں ہمیں کتنے لوگ چاہیے. ہمیں فیوچر میں اسپیس پروگرام اگر بنانا ہے تو ہمارے اسپیس پروگرام کی کیا نیڈز ہیں. انجینئرنگ کے جو سیکٹرز ہیں اس میں کیا نیڈ ہے، انرجی سیکٹر کی کیا نیڈ ہے ہماری ٹیکنالوجی میں. اسی طرح بایو ٹیکنالوجی یا دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں جن کی ریلیونس ہے، یہ ٹیکنالوجی کے جتنے ڈومینز ہیں ان سب کے اندر کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو مستقبل کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں اور اس میں ہمیں کتنی ضرورت ہے اور ہماری اس وقت ایگزسٹنگ کیا کیفیت ہے. فورتھ از سروسز. اب سروسز میں فائنینشیل سروسز بھی آ جائیں گی، اس میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی بھی آ جائے گی، اس میں ہیلتھ سروسز بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیجئے کہ سروس سیکٹر کے اندر کون کون سے ایریاز ہیں، اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے. ففتھ از مائننگ، کہ مائننگ ایک کی ایریا ہے، اس کے اندر آپ نے کام کیا ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو فیوچر مائننگ ہے اس میں ساری یہ کاپر اینڈ گولڈ تو نہیں ہے. اب ناردرن ایریاز میں جیمز ہیں ہمارے پاس، ساری اس سارے کے حوالے سے. جی، تو جتنی مائنز ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے. اب ماربل ہے، اتنا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ماربل دیا ہے. نیچے سے شروع ہو جائیں آپ گوادر سے، وہ پورا اس پہ بیلٹ پہ چلتے ہیں چترال تک، وہ پوری یعنی کہ ہماری بیک بون وہ گرینائٹ ہی ہے ساری. لیکن ہم دنیا میں تو ورلڈ لیڈر نہیں ہیں. ہم آج بھی وہ بارود ہیں، جی ہم آج بھی وہ بارود کے ذریعے اپنا ماربل تباہ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ دا لیڈرز ان ماربل ٹیکنالوجی، وی شوڈ ہیو بین دا لیڈرز. تو اس کے اوپر آپ ورک آؤٹ کریں کہ ہمیں کتنے ٹو مائننگ کے اندر چاہیے. پھر سکس از مین پاور ایکسپورٹ، کہ جو ہماری ایک اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے پاس بہت اضافی آبادی ہے. اس میں کنسٹرکشن کے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اب وہ پرانے جو قسم کے بیلدار چاہیے تھے ٹائپ بندے، وہ تو ختم ہو گئے نا. اب دنیا میں آٹومیشن آ گئی ساری کنسٹرکشن انڈسٹری میں. اچھا، ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہماری جو مین پاور گلف میں گئی ہوئی ہے اگلے 2-3 سالوں میں وہی ریلیونٹ ہو جائے گی. ان کی کنسٹرکشن کی جو ٹیکنیکس ہیں یا جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ سارے نئی مشینری پہ چلے گئے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہماری اسکلڈ فورس وہاں پر ہے، ہم ان حکومتوں کے ساتھ مل کے ان کی ری ٹریننگ کا کوئی بندوبست کریں کہ ان کے سکلز کو ہم ان کی نئی ضرورت کے مطابق کریں. یہ وہاں پر ہی موجود ہیں، بجائے یہ کہ یہ واپس آ جائیں. ان کو وہاں پہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسے پروگرامز آفر کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر اپنی صلاحیت کو بہتر کر لیں. کیا کوئی آن لائن ٹریننگ پروگرامز دے سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر کوئی ان حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس بنا سکتے ہیں کہ جس میں ان کو ہم بہتر کر لیں. اسی طرح ڈرائیورز ہیں، یہ موٹر وے پولیس نے بنایا ہے، میں نے آپ کو بلایا بھی اس لیے ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹرکنگ ہے اس کے لیے ہم کس طریقے سے اپنے افرادی قوت کو تیار کریں. نرسنگ ہے، فزیو ہے، اور دیگر جو مین پاور کی سیکٹرز ہیں آئی ٹی کے اندر سارے میں دیکھیں. سیونتھ از کریٹیو انڈسٹریز. دنیا میں اب اس وقت کریٹیو انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں فیشن اینڈ ڈیزائن ہے، اس میں فلم ہے، اس میں آرٹ ہے. اس میں ہمارے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. تو ہم اس کو کریٹیو انڈسٹریز جو ہیں ان کے کون کون سے شعبہ جات ہیں جس کے اندر اپنی صلاحیت کو ڈیولپ کریں، اور اس میں ہمارے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ کیا دنیا کے ساتھ الائنڈ ہیں یا نہیں ہیں. اینڈ فائنلی بلو اکانومی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی صورت میں ایک 5واں صوبہ دیا جو بلوچستان جتنا ہی ہے تقریباً. تو اس میں جو فشنگ کا ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل ہے وہ ہم کس طریقے سے ہارنس کر سکتے ہیں. ہمارے زیر زمین معدنیات ہیں، آف شور مائننگ جو ہم یا ایکسپلوریشن کیسے کر سکتے ہیں. ابھی سری لنکا کے امبیسڈر کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان ہمیں آف شور مائننگ میں مدد کرے تو ہم اس سے مدد لینے کے لیے تیار ہیں. تو پہلے ہم اپنی صلاحیت تو بنا لیں، پھر ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. تو بلو اکانومی بھی ایک بہت شعبہ ہے، اس میں میری ٹائم ٹریڈ ہے، اس میں شپنگ ہے، اس میں پورٹ مینجمنٹ ہے. تو اس کے جتنے جز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ 8 سیکٹرز ہیں جو ہمارے لیے مستقبل کے لیے ضروری ہیں. ہمارے جو
ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے، اور اس سب کے اندر آپ ان کے شعبے کے نمائندوں سے بیٹھ کے ورک آؤٹ کریں کہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی جو یونیورسٹیز کے پروگرامز ہیں ان کو اس سے الائن کریں. اور یہ نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی جس کا دل چاہے وہ جون سا مرضی پروگرام کھول لے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فیس کہاں سے ملے گی، اس کی مارکیٹ ویلیو ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. پھر یہ نوجوان جو ہیں جب 16 جماعتیں پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کے لیے جاب مارکیٹ میں جگہ نہیں ہوتی تو وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں پھر. تو اس لیے ہمیں یہ جہاں یقینی بنانا ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، یہ بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم ان شعبوں میں دیں جو مارکیٹ بیسڈ ہوں، تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں. اور پھر میں آخر میں دہراؤں گا کہ ہر پاکستانی نوجوان کو ایک پوٹینشیل ایکسپورٹر کے طور پہ تیار کریں، کہ اس کے اندر انٹرپرینورشپ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ سینس ہونی چاہیے کہ میں نے ایل سی کیسے کھولنی ہے، میں نے مال کیسے بنانا ہے، کیسے باہر بھیجنا ہے، میں نے آن لائن ای کامرس کیسے کرنی ہے، کیونکہ اب تو دنیا میں سارا کام ای کامرس کے ذریعے ہو رہا ہے. تو ان کو یہ بیسک سینس ہونی چاہیے کہ وہ ایک انٹرپرینور بن کے کیسے ایکسپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ دیٹ از پاکستانز نمبر 1 نیڈ رائٹ ناؤ. تو اس پیرائے اور فریم ورک کے ساتھ آپ ایک اپنا بنائیں پلان، اینڈ دین آئی تھنک دیٹ ول بی امپورٹنٹ یوزفل فار آر فیوچر نیڈس. ٹھیک ہے، 21 کو آ جائے. جی ادھر مجھے پروگرام بھیجیں. ہاں جی، بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ سی ایم کو بھی بلا لیں. کیا خیال ہے؟ ناظرین، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن